ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دنیا بھر میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روہنگیا برادری اور حامی 25 اگست کو روہنگیا نسل کشی یادگاری دن کے طور پر مناتے ہیں. اس سال میانمار کے فوجی حملوں کی 7ویں برسی منائی جا رہی ہے جس نے 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں کو پڑوسی ملک بنگلہ دیش جانے پر مجبور کیا. حال ہی میں دہشت گرد تنظیم ارکان آرمی نے ریاست ارکان میں روہنگیا شہریوں پر حملے شروع کیے. اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے کہا کہ تازہ ترین حملے تنازعات میں شدت لانے کے بڑے رجحان کا حصہ ہے جو عام شہریوں اور جنگجوؤں کے درمیان فرق نہیں کرتا. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر نے تشدد کو فوری طور پر ختم کرنے اور تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین بھیڑ بھرے کیمپوں میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. محدود نقل و حرکت اور معاشی مواقع تک ناکافی رسائی کے ساتھ انتہائی بدترین حالات سے دوچار ہیں. بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی سیاسی بدامنی اور معاشی غیر یقینی صورتحال کے درمیان روہنگیا پناہ گزینوں کو شدید خطرات کا سامنا ہے. اقبال فرما رہے تھے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی قدرت کا قانون ہے کہ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا ہی دبا لیا جائے گا. ضعیفی یعنی کمزوری، خواہ وہ مالی ہو یا جسمانی ہو یا معاشی ہو یا نظریاتی کمزوری، اس کی سزا مرگ مفاجات ہے. مرگ مفاجات کا کیا مطلب ہے؟ مرگ مفاجات ناگہانی موت یعنی بے وقت موت. اس لیے بحیثیت قوم ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے تو خود کو ہر اعتبار سے مضبوط بنانا ہوگا. اپنے ایمان، اپنے علم، اپنے جسم اور اپنے نظریات کو پختہ بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آیا ہی کرتے ہیں. اگر ہم آج ظلم کا شکار ہیں، ہر طرف ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ کہ جب ہم ایک باعزت آزاد قوم کی حیثیت سے جانے جائیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں پستی اور ذلت کے اسباب کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعمالکم و اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. یعنی جیسے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے آسمان سے اترتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اتنے بدترین حالات کا سامنا کرنے کے باوجود رجوع اللہ کا فقدان ہے، نمازوں سے غفلت ہے، جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، تو اللہ کی رحمت اور نصرت کیوں کم متوجہ ہو سکتی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں. جب تک اللہ رسول کے وفادار ہم نہیں بنیں گے، ہم جب تک من چاہی زندگی سے رب چاہی زندگی کی طرف نہیں آئیں گے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر رہے گی. اگر آج ہم سچی توبہ کریں، رب کو راضی کرنے کی فکر کے ساتھ اٹھیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری حالت بدل جائے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری کسی کوشش اور کسی محنت کے بغیر خود بخود ہمارے حالات ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں. اپنی اور اپنے اولاد اور اپنے اہلیال اسلام کی فکر کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نئی نسلوں میں منتقل کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہماری اصل اور ہماری بنیاد کیا ہے. ہمارے آبا کون تھے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہجرت کر کے جو جس خطے میں پہنچ گیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، جو دنیا کے جس خطے میں چلا گیا اس نے اسی کو اپنا مسکن بنا لیا اور اپنی پہچان چھپا کر جیسا دیس ویسا بھیس بننے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی اولاد کو اپنی زبان، اپنی کلچر اور اپنی پہچان پر فخر کرنا سکھائیے. اپنی اولاد کو ایسا بنائیے کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اپنا تعارف کرواتے ہوئے خود کو فخریہ طور پر اپنا تعارف کروائے کہ میرا تعلق دنیا کی مظلوم ترین قوم
روہنگیا قوم سے ہے. ہم نے ارکان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہم ارکان میں پیدا نہیں ہوئے. 70 کی دہائی میں ہمارے والدین نے پاکستان ہجرت کی تھی. ہم وہیں پیدا ہوئے, ہم وہیں پروان چڑھے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارکان کی محبت اور ارکان کی آزادی کا خوف ہمارے والدین نے ہمارے اندر ایسے بھر دی ہے کہ ہم ارکان کا درد ارکان میں پیدا ہونے والوں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. اپنی بساط بھر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلسطینی جو ہم جیسے مظلوم مسلمان ہیں اس دنیا میں, وہ اپنے رہائش گاہ میں, اپنے کیمپوں میں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک چابی لٹکا کر رکھتے ہیں نشانی کے طور پر, اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارے فلسطینی گھر کی چابی ہے, اور ہمیں اپنے گھر ایک دن واپس ضرور جانا ہے, ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے, یہود کے چنگل سے فلسطین کو آزاد کروانا ہے. بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنی نسلوں کو آگاہ رکھنا ہے, اپنی قوم سے, اپنی زبان سے اور اپنے کلچر سے جوڑ کر رکھنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ ہم ہمیشہ سے ایسی بدترین حالت میں نہیں تھے. ارکان میں ہمارے باپ دادا نے صدیوں پرانی کی تھی. ہمیں ارکان کو نسلوں کے تسلط سے آزاد کروانا ہے. اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ ارکان کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو آئے گا. امید بنو تعمیر کرو, امید بنو تعمیر کرو, سب مل کر ارکان کی. بازو ہے قوی, ہمت ہے جمع, دولت بھی ہے ایمان کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ارکان میں آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا دکھائے. وما علینا الا البلاغ.